عارق پیا مرشد پیا طارق پیا مرشد پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے تمام نئے آنے والے ممبرانس کو اپنے چینل پر اور انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر فیس بک پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم بات کریں گے روحانی مشق کے حوالے سے، اور یہ روحانی مشق کے حوالے سے ہمارا چوتھا پارٹ ہے جو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم چوتھے پارٹ میں جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہم یہ کریں گے کہ ہم روحانی مشق کے ذریعے جو ہمارے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں ہم اس کا ذکر کریں گے، اور وہ کیا کیا کیفیت ہیں، اور وہ کیفیت جو ہے وہ کیفیت باطل ہیں یا کیفیت صادق ہیں، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور ہم چوتھے پارٹ میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ہم روحانی مشق کے ذریعے کیسے اپنے خود کی اصلاح کر سکتے ہیں، روحانی مشق کے ذریعے ہم کیسے اپنے خیالات کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم روحانی مشق کے ذریعے کیسے اپنے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ہم روحانی مشق کے ذریعے کیسے دوسروں کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ہم روحانی مشق کے ذریعے کیسے اس دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی کہ ہماری نظروں سے بالکل پوشیدہ ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو عجائبات کی دنیا کہلاتی ہے، کہ جب انسان اس روحانی مشق کے ذریعے اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، جب وہ عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تب وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کے عجائبات نظر آتے ہیں، وہ دنیا نظر آتی ہے کہ جو ایک عام انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ روحانی مشق کے حوالے سے ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے، اور ہم مختلف بیماری کو علاج کیسے کریں گے، اور روحانی دنیا میں ہم کیسے داخل ہوں گے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے سوالات کو لے لیتے ہیں جن لوگوں سے میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ آپ کو کتنا عرصہ یہ مشق کرتے ہوئے ہو گیا ہے، اور آپ کے ساتھ کیا کیا کیفیات ہیں۔ اب ان کیفیات کو آپ تھوڑا سا توجہ سے سنیے۔ اب سب سے پہلے سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا تھا، جن اکثریت سوالات کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے جو سوال کیا، سب سے پہلے یہ تھا کہ اکثریت کے یہ سوال ہے کہ انہیں مشق کرتے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، انہیں ڈاٹ یا پیپر کے کنارے روشنی نظر آتی ہے، اور اکثر ڈاٹ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگتا ہے یا بالکل غائب ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ اب یہ سوال میں نے ابھی دیکھ کر پڑھا ہے آپ کا، تو دیکھیں میں نے آپ کو اپنی تربیتی نشست میں روحانی مشق کے حوالے سے تفصیلاً میں نے گفتگو کری تھی۔ آپ نے شاید میری تربیتی نشست دیکھی ہو، اس کے اندر بالکل واضح میں نے اس چیز کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ہم ڈاٹس کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی فوکس اس پہ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو ہمیں اس کے اندر سے، اس کے سراؤنڈنگ سے کچھ روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہ وہ روشنی ہوتی ہے جب ہم توجہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی خیالات نہیں ہوتے، کوئی وسوسہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ مشق کرنے بیٹھے ہیں، سب سے پہلی کیفیت آپ کی جو کیفیت صادق ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کا جو جسم ہے نا وہ بالکل ریلیکس ہو جائے گا، یعنی کہ بالکل ہلکا پن ہو جائے گا آپ کے جسم کے اندر۔ اب یہ کیفیت ہے، آپ لوگ تھوڑا سا توجہ سے سنیں تاکہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا اس میں آپ کو بہت رہنمائی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو اس بارے میں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ لوگ صحیح سمت پہ جا رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور ہم کیوں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سب سے پہلی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ریلیکس محسوس کریں گے، بالکل ہلکا پن محسوس کریں گے اپنے اندر۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جب ہم اپنے جسم سے کوئی بوجھ اتارتے ہیں نا تو ہمارا ذہن، ہمارا جسم بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں، فوکس کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے ارد گرد
جو ہم وائٹ پیپرز پہ ہم ڈاٹ لگا کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کچھ روشنیاں سی ظاہر ہونے شروع ہوتی ہیں. اچھا، اس کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس ڈاٹ کے بالکل سراؤنڈنگ میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہمیں ڈاٹ کے بالکل دائیں بائیں ارد گرد آگے پیچھے سے ایسا محسوس ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت زیادہ روشنی سے پھیلتی ہے نا تو ایسے دھم لائٹ ہوتی ہے، جیسے تیز ہو رہی ہے بالکل سلو ہو رہی ہے، تیز ہو رہی ہے سلو ہو رہی ہے. یہ اس کے ارد گرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیفیت ابتدائی دور میں شروع میں ہوتی ہیں پیدا انسان کے اندر. اچھا، اب جب ہم نے ڈاٹ کا سائز بڑھایا ہے، ہم نے تیسری اپنے مشق میں، روحانی مشق کے اندر ہم نے تیسرے پارٹ میں یہ کہا تھا کہ اب آپ ڈاٹ کا سائز بڑھا دیں. اچھا، اب اس چوتھے پارٹ میں بھی آپ نے ڈاٹ کا سائز اور مزید بڑھا دینا ہے. اب ہم نے اس کو اتنا بڑا کر دینا ہے کہ جتنا چنے کا سائز ہوتا ہے، نارملی جو چنا ہوتا ہے کھانے کا، ہم نے اتنا بڑا اس کو سائز کر دینا ہے. جب ہم اتنا بڑا سائز کریں گے نا تو جب ہم اس کو فوکس کریں گے تو جو یہ گول دائرہ ہوگا نا اب تھوڑا سا بڑھ جائے گا. اچھا، پھر اس کے جہاں سے گول دائرہ ہم بنائیں گے، جو ڈاٹ بنائیں گے نا، ہمیں اس کے ارد گرد جیسے ہماری آنکھ کی پتلی ہوتی ہے نا، اب پتلی کے جو بالکل کنارے ہوتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ وائٹ 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 ہونے شروع ہو گئے پورے سراؤنڈنگ میں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو وائٹ نا یہ پورا ڈاٹ کو اپنے اندر ڈھانپ لے گا. یہ وائٹ روشنی سے ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ جب یہ پورا وائٹ روشنی سے اس کو پورا ڈھانپ لے گا، آپ کی توجہ سے یہ پورا سب کچھ اپنے اندر جذب کر لے گا، یعنی کہ پورا وائٹ میں آ جائے گا. پھر اس کے اندر سے نا ایسی شعائیں نکلیں گی، آپ کو فیل کریں گے کہ یہ آپ کے اندر جذب ہو رہی ہیں. آپ اس کو توجہ سے اپنے اندر سلب کریں گے. آئی نا بات سمجھ میں؟ جو آپ کی روحانی قوت ہے نا، جو آپ کی قوت ارادی ہے، آپ نے ایک چیز کو، ذہن کو اپنی ایک جگہ سوچا اور ایک جگہ آپ نے اس ڈاٹ کے اوپر لگایا. آئی بات سمجھ میں؟ اس ڈاٹ پہ لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو روشنی سی ہے نا، پھر آپ نے اس کو کیا کرا، اپنے اندر سلب کرنا شروع کر دیا. جب آپ اس کو اپنے اندر سلب کریں گے نا، آپ کو ایک ایسی چیز محسوس ہوگی کہ جیسے کوئی جسم کے اندر آپ کی چیز داخل ہو رہی ہے. اچھا، ابھی ہم نے اس روشنی کو اپنے اندر داخل کرنا ہے، سلب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیفیت آپ کو بالکل واضح محسوس ہوگی. اچھا، اس میں ابھی ہمیں کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے 3 ہفتے ہو گئے، کچھ نے کہا ہے کہ مجھے 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے. لیکن آپ لوگ ابھی بالکل صحیح سمجھ جا رہے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونے لگے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ روشنی سے نکل کے آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے اور آپ باقاعدہ اس کو فیل کریں گے. جب یہ ہمارا اسٹیپ ہو جائے گا نا، پھر ہم مزید اس ڈاٹ کو بڑھا دیں گے. اب یہ اسٹیپ تو ہمارا ہو گیا کمپلیٹ، مکمل ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب ہم نیکسٹ ڈے جب یہی ایکسرسائز کرنے، یہی مشق کرنے بیٹھیں گے ہم، تو ہمیں یہ کیفیت پیدا ہوگی ہمارے جسم کے اندر کہ وہ جو روشنی ہمارے جسم کے اندر منتقل ہوئی تھی، اب اس روشنی کے اندر ہی ہم نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے. اچھا، مشاہدہ ہم نے وہ نہیں کرنا جو ہم سوچیں گے یا ہم جو سوچتے ہیں یا ہمارے دل میں جو خیالات آتا ہے، آپ نے وہ کچھ نہیں کرنا. آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے. اچھا، جیسے اب آپ نے بیٹھنا ہے بالکل ریلیکس ہو کر. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے دیکھنا وہ ہے جو وہ آپ کو دکھائیں گے. وہ آپ کو کیا دکھائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، جب ہمارا ڈاٹ ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ہم نیکسٹ اسٹیج میں داخل ہوں گے، جب ہمارا ڈاٹ بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد جب ہم اس پہ توجہ کریں گے، آئی بات سمجھ، جب توجہ کریں گے، جب ہماری شعائیں اور ہماری روشنی اس روشنی کے اندر جب ملے گی تو اس کے اندر ایک اسکرین سا پیدا ہوگا. جیسے لائک آپ نیوٹرل اور فیز جب ملتا ہے تو ایک روشن سا ہو جاتا ہے بلا. اب اس روحانی مشق کا جو ڈاٹ ہے اس میں سے آپ کو نیوٹرل مل رہا ہے اور آپ کے اندر سے فیز نکل رہا ہے، اور جب یہ دونوں میچ ہوگا تو اس سے روشن ہو جائے گا. جب یہ گول دائرہ روشن ہوگا تو اس کے اندر ایک اسکرین سی چل جائے گی، اور یہ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت کے بعد ہوگی. اچھا، یہ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ضروری نہیں
کہ اگر اس کو تقریباً 500 لوگ اگر کر رہے ہیں تو 500 لوگوں میں یہ کیفیت ایک ہفتے کے اندر ہی پیدا ہو جائے گی. اچھا کسی کے اندر یہ کیفیت 15 دن میں ہو جاتی ہے, کسی میں 20 دن میں ہو جاتی ہے, کسی میں مہینے میں ہو جاتی ہے, کسی کی 3 مہینے میں ہوتی ہے. لیکن ہمیں پریکٹس کرتے رہنا ہے. آئی بات سمجھ میں, ہم نے بالکل اپنی توجہ کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا ہے. اچھا یہ کیفیتیں ہمارے اندر, ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بغیر پڑھے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز ہم پڑھے بغیر اگر ہم کوئی چیز کرتے ہیں جو کیسے ممکن ہے؟ کیا ہے یہ کہیں استدراجی قوتیں نہ ہوں, آئی نا بس سمجھ میں, کہیں شیطانی قوتیں نہ ہوں, کہیں ایسی چیز نہ ہو جس سے ہمیں گمراہی کا ڈر ہو. اس بارے میں آپ لوگ ایسا بالکل ہرگز نہ سوچیے گا, کیونکہ خیالات آتے ہیں انسان کے دل میں. ہم نے دیکھیں ہر چیز کا نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. آئی بات سمجھ. ابھی ہم نے دیکھیں ہمارا اصل مقصد جو ہے نا, یہ اس ڈاٹ کے اندر یہ دنیا نہیں دیکھنی ہے. آئی نا بات سمجھ میں. ہم نے یہ چیزیں ہمیں اس منزل پہ نہیں رکنا ہے, ہماری منزل اس سے آگے کی ہے. اچھا میں ایک آپ کو اس لیے یہ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو ہمارے اندر اور شوق پیدا ہوتا ہے, جستجو پیدا ہوتی ہے. جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا تو ہماری لگن اور مزید لگتی ہے. یہ صرف اور صرف آپ کا ایک شغل ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ صرف آپ اس کو ایک شغل ہی سمجھنا, یہ آپ کی منزل نہیں ہے, یہ آپ کا راستہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف میں آپ کو اسی لیے دکھانا چاہتا ہوں, اس لیے سب کچھ کرانا چاہتا ہوں آپ سے, تاکہ آپ کو مزید آگے چلنے کے اندر اور مزید شوق پیدا ہو, اور لگن پیدا ہو, جستجو پیدا ہو. جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں نا جو ایک انہونی ہوتی ہے, یعنی کہ نہ ہونے والی ہوتی ہے, یا ایک عجیب و غریب دنیا ہوتی ہے, جب عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں, آئی بس سمجھ, جب ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک شوق سا پیدا ہوتا ہے, آگے چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, آگے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آئی بس سمجھیں. پھر اسی طریقے سے ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, تو پھر ہم دوسری منزل کی جانب چلتے ہیں. اگر جو لوگ اس منزل میں ٹھہر جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے, تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہرگز یہ سب کچھ نہیں ہے. آئی تھنک میرے خیال سے یہ میرا پہلا اسٹیپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں یہ چیزیں کیوں دکھانا چاہتا ہوں, کیوں بتانا چاہتا ہوں. اصل مقصد یہ نہیں ہے ہمارا, یہ صرف ایک شغل ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف اس لیے تاکہ آپ کے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ اور مزید پیدا ہو. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, اور کیسے ممکن ہے کہ ہم بغیر کچھ پڑھے, بغیر کچھ کرے ہم کسی کا علاج کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اس کی طرف تھوڑا سا بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ پورا تصوف اٹھا کے پڑھ لیں, پوری معرفت اٹھا کے پڑھ لیں, آئی بس سمجھ, آپ بزرگان دین کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھ لیں, ٹھیک ہے. آپ ہمارے میاں حضور کی تقریباً 1000 سے زیادہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر ہیں آپ وہ دیکھ لیں. کیا میاں حضور کی تمام ویڈیوز میں, میاں حضور کی تمام نشست میں, میاں حضور کی تمام تربیتی نشست کے اندر صرف اور صرف میاں حضور نے ایک ہی بات کی ہے. کیا میاں حضور کی جو 1000 ویڈیوز ہیں نا, ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ مقصد جو ہے نا ان تمام ویڈیوز کا, میاں حضور کی تمام زندگی کا, کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی توجہ کامل کرنی ہے. کیا توجہ کامل کرنی ہے؟ آپ نے غور و فکر کرنا ہے, آپ نے غور و فکر کے ساتھ توجہ اور اپنی یکسوئی حاصل کرنی ہے. میاں حضور کی تمام ویڈیو کا مقصد اور بیس اور بنیاد ہی یہی ہے کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری توجہ کاملہ نہیں ہوتی, جب تک تمہاری یکسوئی ایک جگہ پر نہیں ہوتی, جب تک جو کچھ تم پڑھ رہے ہو, جو تم عمل کر رہے ہو, جو کچھ تم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو, جب تک تم اس میں غور و فکر نہیں کرو گے تو تم اس کی معرفت کے قریب نہیں پہنچ پاؤ گے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں سے, اپنے پیر و مرشد سے
سب سے پہلا سبق جو سیکھا تھا، سب سے پہلی بات جو سیکھی تھی وہ صرف کیا تھا؟ غور و فکر، اور اپنی یکسوئی کیسے حاصل کریں، توجہ کیسے حاصل کریں۔ میں نے صرف اپنے میاں حضور کی زندگی میں سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا تھا، اور یہی ہر کام، ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ کسی راستے پر چلتے ہو، اس کے بغیر اگر آپ کسی راستے پہ چلتے ہو تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور آپ کو ایک شوق پیدا ہوگا، لیکن آپ کو معرفت حاصل نہیں ہوگی اس کی، آپ کو اس کی روحانیت حاصل نہیں ہوگی اس کی۔ اچھا، ہمارا روحانی مشق کرانے کا جو مقصد ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ صرف اور صرف جو نا، یہ سمجھ لیں کہ توجہ دلانا ہے، یکسوئی حاصل کرنا ہے۔ میں بار بار کیوں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ یکسوئی کوشش کریں، آپ غور و فکر کریں، ہر معاملے میں غور و فکر کریں، ہر چیز میں یکسوئی لائیں، ہر چیز توجہ کے ساتھ کریں۔ جس دن آپ کی توجہ، آپ کی یکسوئی، آپ کی سوچ ایک جگہ پر آ گئی نا، اس وقت اگر خالی آپ اللہ پڑھیں گے نا تو یہ سمجھ لینا کہ وہ آواز آپ کی جو نا، جب آپ پڑھیں گے وہ عرش تک سنی جائے گی، اور عرش سے جو جواب آئے گا وہ آپ خود اپنے قلب میں سنیں گے اس کو۔ کلام الہی کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کلام الہی بغیر توجہ کے ساتھ پڑھنا، بغیر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، میں نہیں سمجھتا کوئی آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ جیسا پڑھ رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو وہ کرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ آپ کم سے کم توجہ کے لیے بھی اپنا مخصوص کرو۔ میاں حضور بارہا فرماتے ہیں اس بات کو کہ ذکر بے فکر کتے کی بھونک ہوتی ہے۔ میاں حضور نے 10 دفعہ یہ اپنی نشستوں میں بات فرمائی ہے۔ اب یہ روحانی مشق ہی ہماری منزل نہیں ہے، روحانی مشق تو ہماری ابتدا ہے۔ ابتدا کس چیز کی ہے؟ کہ ہم نے توجہ حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے دماغ کو خالی کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر لے کر آنا ہے، ایک سمت پر لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سب کام کرنا ہے۔ پہلے ہم اس مشقوں سے نکلیں گے، اس کے بعد ہی تو ہم آگے منزلوں پہ جائیں گے نا۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سونا ہوتا ہے، گولڈ، جب اس کو نکالا جاتا ہے سونے کی کان سے تو آپ نکالنے کے بعد اس کو استعمال کر لیتے ہو؟ نہیں کرتے نا، اس کو آپ ایک پروسیس سے گزارتے ہو۔ کیا؟ اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہو، اس کو پہلے صاف کرتے ہو، اس کو پھر آگ میں تپاتے ہو، پھر اس کو برادہ نکالتے ہو، پھر اس کو ایک لمبے پروسیس سے گزارنے کے بعد پھر آپ اس کو ایک صورت میں لے کر آتے ہو۔ اچھا، جب وہ ایک بسکٹ کی صورت میں گولڈ آ جاتا ہے، وہ بھی آپ کے قابل استعمال نہیں ہوتا۔ سونا ہے وہ، لیکن استعمال نہیں ہو رہا۔ استعمال پھر کب ہوگا؟ وہ پھر اس پہ ریاضت کی جائے گی، اس پہ محنت کی جائے گی، پھر اس کو ایک پروسیس سے گزارنا پڑے گا۔ جب وہ پروسیس سے گزرے گا اس کے بعد وہ زیور بنتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ زیور بنتا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کرتے ہو۔ تو روحانیت بھی اور معرفت بھی بالکل اسی ترتیب سے ہے کہ جب تک آپ مشقت، تکلیفیں، پریشانیاں اور ایسی ریاضتوں سے نہیں گزرتے، آپ کبھی بھی کندن نہیں بن سکتے۔ کندن بننے کے لیے آپ کو یہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ یہ روحانی مشق جو ہے نا، یہ ایک پروسیس ہے۔ کس چیز کا؟ آگے کامیابی کا۔ منزل نہیں ہے یہ ایک راستہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب ہم اس راستے سے گزریں گے نا، پھر ہم دوسرے راستے میں داخل ہوں گے۔ ابھی جس ہم راستے سے گزر رہے ہیں، جو پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں نا، ارے تم لوگ تو خوش نصیب ہو، اس راستے سے ہی اپنے کام کرنے شروع کر رہے ہو، ورنہ آج کے دور میں کوئی بتاتا نہیں ہے یہ چیزیں، کوئی سمجھاتا نہیں ہے آپ کو یہ چیزیں۔ اچھا، ہم توجہ کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں؟
توجہ کے ذریعے بیماریاں کیسے کر سکتے ہیں؟ توجہ کے ذریعے ہم لوگوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوتوں سے نوازا ہے جو صرف انسان کے حصے میں آئی ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو کہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، کہ یہ تمام مخلوقوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی افضلیت جو، اس پہ فضیلت جو قرار دی گئی ہے، وہ کیوں قرار دی گئی ہے؟ وہ صرف انسان کے اندر نور محمدی جو اللہ رب العزت نے منتقل کرا تھا، اور یہ نور محمدی جو منتقل کیا ہے نا، آئی بس سمجھ میں، یہیں سے ہماری روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے ہمارا روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آئی بس سمجھ میں۔ اب جس چیز کو ہم توجہ کرتے ہیں، جس چیز کو ہم سوچتے ہیں، ہمارا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، پوری ڈیٹیلز میں سمجھائی تھی، کہ جس چیز کو ہمارا دماغ ایکسیپٹ کرتا ہے نا، تو وہ دماغ ہمارے جسم کو پورا پیغام دے دیتا ہے۔ اور جب ہمارے دماغ، جب پورے جسم، پورے اعضاء کو وہ پیغام دے دیتا ہے، تو ہمارے جسم کے اندر جو کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، جو کیمیکل ایک پروسیس ہوتا ہے انسان کے باڈیز کے اندر، آئی بس سمجھ میں، وہ پھر اس جیسے انزائم پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسے سپوز کہ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توجہ کی اہمیت کتنی ہو، کیا ہے۔ اب ایسے ہے کہ جیسے آپ یہ سوچنا کہ یار مجھے فیور ہو رہا ہے، جبکہ آپ کو فیور نہیں ہے، آپ کیا سوچو گے؟ فیور ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا نا اپنے جسم کے اوپر توجہ کرنا، یہ سوچ کر کہ مجھے فیور ہو رہا ہے، اور آپ پھر ایسی کیفیت اپنے اندر محسوس کرنا کہ جیسے سردی لگتی ہے یا جسم میں درد ہونے لگتا ہے یا مجھے فیور ہوتا ہے۔ آپ جب یہ چیز سوچنے شروع کرو گے نا، اس پہ تھوڑا سا توجہ کرنے شروع کرو گے، تو آپ کا دماغ جو نا، وہ آپ سے پیغام لے کر اور پورے اعصاب کو ڈائیورٹ کر دے گا، یعنی کہ پورے اعصاب کو وہ پیغام پہنچا دے گا کہ اس کی باڈی کے اندر فیور ہو رہا ہے، تو اس کے انزائم پیدا ہونے چاہیے۔ تو پھر وہی باڈیز کے اندر ہمارے جو نا ایکشن پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے، کیا؟ اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ دیکھنا کہ آپ کا جسم کا جو ٹمپریچر ہے نا، وہ 99 سے 100 پر آ جائے گا۔ یہ آپ کی توجہ کا اثر آپ کے اوپر ہے، یعنی کہ ہم جیسا سوچتے ہیں نا، ویسا ہمارے باڈی کے اندر ایک پروسیس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے بزرگ کیوں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو پازیٹیو سوچنا چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا اس کا مین ریزن یہی ہے، توجہ۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اب ہم بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں محسوس بھی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، ہمارے سمٹمس بھی ہوتے ہیں، اور ہم اگر کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں وہ ڈائگنوز ہوتی ہے کہ فلاں کو یہ شخص کی یہ بیماری ہے۔ اس کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا علاج، اب مثال کے طور پہ کوئی آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو بخار چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے قریب بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے ہی فاصلے پر آپ نے اس پیشنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے جو آپ کا ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، کیا؟ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، آپ نے اس کو اس فاصلے پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کہنا کہ وہ اپنی کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لے اور آلتی پالتی مال کے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بیٹھنا ہے درود شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر بیٹھنے کے بعد آپ نے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے روحانی مشق پہ آپ نے محنت کری تھی، ریاضت کری تھی، اس ڈاٹ کو دیکھا تھا، اسی طریقے سے آپ نے اس مریض کے جو آنکھوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا، یہ دیکھیں، یہ حصہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اسی ترتیب سے دیکھنا ہے کہ جس ترتیب سے آپ نے روحانی مشق میں ڈاٹ کو دیکھا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو میں نے آپ کو ڈاٹ پہ مشق کرائی تھی اس کا کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی، آئی نا بات سمجھ میں؟ اب آپ نے مریض کے اس پیشانی کو دیکھنا ہے، جو آنکھوں کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے نا، جہاں پہ یہ ہماری بھویں مل رہی ہیں، آپ نے اس حصے کو دیکھنا ہے اور اس پہ توجہ کرنا ہے۔ آپ نے سوچنا کچھ نہیں ہے، آپ نے وہی توجہ کرنا ہے، وہی ڈاٹ کو دیکھنا ہے۔
اب جب آپ اس ڈاٹ کو دیکھیں گے، اس کو توجہ کریں گے نا، پھر آپ یہ کام کرنے سے پہلے کہ آپ کی نیت کیا تھی کہ مریض نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ مرض ہے، آپ کے دماغ میں وہ بات آ گئی، آپ نے اسی مرض کو دیکھنا. جب آپ اس مریض کو دیکھو گے نا تو آپ کی توجہ اس وقت اتنی کاملہ ہو جائے گی، اس حد تک پازیٹیو ہو جائے گی کہ وہ آپ کے دماغ کو وہ پیغام پہنچا دے گی. توجہ جب وہ آپ کے دماغ کو یہ پیغام پہنچا دے گی نا تو پھر وہ ریسز اس کا اخراج کرے گا ہمارا دماغ. اچھا، ہمارے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت دی ہے کہ جیسی نیت، جیسی سوچ آپ رکھیں گے نا، آپ کے ساتھ ویسے ہی اثرات آپ کے باڈی کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. اب جیسے آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے لیے سوچنا ہے، تو آپ کا دماغ آپ کے اعصاب کو پیغام دے گا. اگر آپ نے سامنے والے کا علاج کرنا ہے، سامنے والے کی بیماری کا علاج کر رہے ہو، تو جو دماغ جو اس پیغام کو ہے نا وہ اس ریسز کے ذریعے باہر پھینکے گا اور اس کو منتقل کرے گا. اچھا، جب دماغ اس ریسز کے ذریعے اس پیغام کو آپ کے جسم سے اخراج کرتا ہے، دیکھیں ہمارے جسم کے اندر دو قانون ہیں، ایک ہوتا ہے اندر داخل ہونے کا اور ایک ہوتا ہے اندر سے باہر نکلنے کا. جیسے پسینہ آتا ہے ہمارے جسم سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، ایک پروسیس یہ ہوتا ہے، آئی نا بات سمجھ میں. اور ایک پروسیس وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں. جس کو میں نے آپ کو ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلی ویڈیو میں انبساط اور انقباض کا میں نے عمل بتایا تھا آپ کو، یعنی کہ قبض کی حالت اور پھیلنے کی حالت. آئی نا بس. ابھی میں آپ کو بیماری کا علاج بتا رہا ہوں، میں آپ کو اس لیے تفصیل سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں جو سوالات پیدا ہوں نا، آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب میری اسی ہی نشست میں مل جائے. کیسے پاسبل ہے، ایسے کیسا ممکن ہے کہ ہم بغیر کچھ پڑھے ہم کسی کا علاج کر رہے ہیں. ہم جو علاج کر رہے ہیں نا وہ توجہ سے کر رہے ہیں. اب آپ نے مریض کو بٹھال دیا، آپ نے مریض کی اس جگہ کو دیکھنا شروع کیا. اچھا، آپ کے دماغ نے جو آپ کو پیغام دیا، وہ جو ریسز نکلے وہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کے ذریعے، یعنی کہ آپ کی آنکھوں سے جو روشنی اور جو ایک لہریں نکل رہی ہیں نا، آپ نے اس کو جسم کے اندر منتقل کرنا ہے. اچھا، ابتدائی دور میں تو ہمیں یہ چیز واضح نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جو ہم اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو باقاعدہ ہمیں وہ جو لہریں جو لطیف ہیں، بالکل باریک ہیں، جو ہواؤں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، آپ اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک وقت اور ایک ٹائم چاہیے. آئی نا بس ہمیں جب اچھا آپ نے جس مریض کو سامنے بٹھا لیا، آپ اس کو فوکس کریں گے، اس کو اپنے اندر کی جو آپ کی روحانی قوت ہے آپ اس کو استعمال کریں گے. یعنی کہ دماغ نے وہ پیغام چھوڑا، آپ کی روحانیت نے وہ پیغام لیا. ٹھیک ہے، اب روحانیت کیا کام کر رہی ہے؟ ایک بیچ میں قاصد کا کام کر رہی ہے. آئی بس سمجھ میں. روحانیت نے وہ پیغام لیا، اب وہ روحانیت پیغام لے کے، اب روح انسان کی لطیف ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، روحانیت ہماری دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ ہمارے اندر موجود ہے. اب ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا محسوسات ہو رہے ہیں. ہم وہ پیغام لے کر اس کے مریض کے اندر داخل کر رہے ہیں. کیا؟ اس مریض کے اندر داخل کر رہے ہیں. ہم نے وہ جو پازیٹیو ریسز ہے نا، جو اپنی روحانیت پازیٹیو ہے، جو وہ پیغام کو لے کر نکلی ہے ہمارے جسم سے، وہ کہیں تو جائے گی نا. وہ کہاں جائے گی؟ جہاں پہ آپ کی توجہ ہے. توجہ آپ کی کہاں پر ہے؟ یہاں پر. تو یہاں سے وہ سامنے مریض کے جسم کے اندر منتقل ہوگی، وہ اس چیز کو ختم کر دے گی جو اس کے اثرات پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ ہر وہ چیز جو اپنے اندر پاور رکھتی ہے، وہ اپنے سے نیچے جو کمزور ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. یہ کلیہ ہے، یہ فطرت ہے. اب آپ نے اپنی روحانیت کو جب اس کے اندر منتقل کیا، آئی بس سمجھ میں، جو اس کی جو پاورز تھی، جو بیماری کے جو اس کے انزائم تھے یا اس کے اندر جو معاملات تھے، اس نے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا. اچھا، جب وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے نا تو وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یعنی کہ اب چھوٹی چیز اگر بڑی چیز سے ملتی ہے تو چھوٹی چیز بڑی چیز میں ضم ہو جاتی ہے. جب وہ اس کے اندر ضم ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ کو میں ایک ایسا روحانی علاج بتا رہا ہوں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. آج تک اتنی تفصیلی گفتگو اس روحانی علاج کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو کسی نے بتایا ہوگا کہ طریقہ کار علاج یہ بھی ہوتا ہے. اور حضرت یہ وہ طریقہ کار علاج ہے جو ابتدائی میں سب سے پہلے یہی تھا. آئی بس سمجھ میں.
اس کے بعد پھر جب طب کا علم الہام ہوا نبیوں پر، پھر دوسرے علوم اترے، پھر وہ چینج ہوتے 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 آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی. لیکن یہ وہ علم ہے جو اپنی اصل کی جانب جاتا ہے، یہ حقیقت ہے علم، اور یہ وہ علم ہے جو سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے. میں نے آپ سے جو یہ راز کی باتیں کی ہیں نا، یہ وہ راز ہیں جو ہمارے میاں حضور کے درمیان رہے ہیں. اور میاں حضور نے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ایک سمپل طریقہ ہے. کیا؟ یہ ایک سمپل طریقہ ہے علاج کا. اب آ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کسی کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہماری یہاں بات یہ مکمل ہو جاتی ہے. اچھا، میں نے جو عجائبات کی دنیا اس میں داخل ہونے کا طریقہ کار بھی اس کے بارے میں بھی سمجھا دیا. اب نیکسٹ پارٹ میں میں جو دنیا عجائبات ہے، یعنی کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم اپنے 5ویں پارٹ میں اس کے بارے میں ذکر کریں گے. ہم 5ویں پارٹ میں اس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ ہم جیسے کوئی مریض آتا ہے، اس کے اندر کوئی اثرات ہوتے ہیں، تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے. ہم اس کے اندر جو جنات ہوگا، جو شیطان ہوگا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے. کیا جو لوگ حاضریاں کرتے ہیں نا، آدھے گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں، زور آواز سے شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، جب وہ آپ کو اس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھیں گے نا، تو وہ تو کیا دنیا دنگ رہ جائے گی. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کی بات کراؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا، آئی بات سمجھ میں. اب میں اس کی طرف آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جاؤں گا. آئی بات سمجھ میں. یہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں توجہ کروں گا، میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. اچھا، یہ وہ طریقہ کار ہیں. آپ ایک اپنی ڈائری بنا لیں اور اس میں ہی لکھنا شروع کر دیں، کیونکہ میری باتیں جو نا آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملیں گی. میری نشستیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. آئی بات سمجھ میں. یہ وہ نشستیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں. اور میں نے ان باتوں کی اپنے بزرگوں سے بڑی مشکل سے اجازت لی آپ لوگوں کے لیے، کہ میں نے بڑی منتیں کری ہیں اپنے بزرگوں کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ سلسلہ شروع کروں، میں یہ چیز عام کروں لوگوں میں، ورنہ اس کو بڑا پوشیدہ رکھا گیا ہے ان معاملات کو، ان باتوں کو. اب میاں حضور نے اسی توجہ کے ذریعے، اسی معاملات کے ذریعے، اچھا یہ تو آپ کا ابتدائی دور ہے کہ آپ اس طریقے سے بیماری کا علاج کریں، وہ کریں گے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اگر آپ کو 1 مہینہ یہ کام کرتے ہوئے ہو گیا ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کے آپ اس کو شروع کریں کرنا، تاکہ آپ اس کی پریکٹس میں آئیں، آپ پریکٹیکل میں آئیں اس کو. آئی بات سمجھ میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو کوشش کرنا کہ دن میں جب کبھی دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ کہیں بھی دیکھ کے نا اپنی توجہ کو پریکٹس کرتے رہنا. یعنی کہ اگر آپ 15 گھنٹے جاگتے ہیں نا، تو کوشش کرنا کہ 15 گھنٹے کے اندر ہر گھنٹے میں سے 2 منٹ 3 منٹ نا اس کو پریکٹس کرتے رہنا. جب آپ کو یاد آ جائے پریکٹس کر لینا، تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائے. جب یہ آپ کی عادت بنے گی نا، تو آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا، اور جب آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا، آئی بات سمجھ میں، تو وہ عام لوگوں کے دماغ سے 2% ایکسٹرا ایکٹیو ہو جائے گا، وہ کام کرنے لگے گا آپ کا دماغ. پھر آپ میں اور ایک عام شخص میں فرق ہوگا. یعنی کہ اس وقت عام شخص کا دماغ کا اگر 1% کام کر رہا ہے، تو جس طریقے سے آپ اگر پریکٹس کرنے شروع کر دیں گے تو آپ کا دماغ 2% کام کرنے سے لگے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ ابھی تو اس سمپل طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اب میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ بات کی بات ہے، یہ کچھ اسٹیپ گزرنے کے بعد پھر ہم ایسا کریں گے کہ اس توجہ کے ذریعے میاں حضور نے، چلے میں ابھی بعد میں بات کروں گا اس ٹاپک پر، کیونکہ یہ تھوڑا سا نا اوپر کا لیول ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اپنا انشاءاللہ جب 5واں پارٹ ہوگا تو اس میں جب میں آغاز کروں گا تو اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا پھر آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے آپ اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارا 5واں پارٹ ہوگا وہ جلدی ہی آئے، اور آپ لوگوں کی جو بے چینی ہے، آپ لوگوں کی جو بے صبری ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جلدی پوری کروں گا. اور جو لوگ یہ روحانی مشق کر رہے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر ہمارے ٹیلی گرام گروپ کا لنک موجود ہے. آپ ٹیلی گرام کا جو لنک ہے آپ اس کو جوائن کر لیں،
تو یہ گروپ کے اندر ہمارے وہ ممبران ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے یہ گروپ جوائن کیا ہے، ان کے رہنمائی کے لیے یہ گروپ ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلے ہم نے واٹس ایپ پہ گروپ تشکیل دیا تھا، لیکن ہمارے کچھ ممبران تقریباً بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ گروپ ہمارا فل ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے ٹیلی گرام دیا، اس میں تھوڑی سی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً 2 لاکھ ممبرز اس میں آرام سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ کو سیکھنے کا آپ لوگوں کو شوق ہے تو آپ لوگ ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ جوائن کر لیں۔ اور جو میری بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، جو ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، اگر وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے واٹس ایپ پر ہی گروپ ہے، اور اسی ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے، آپ لوگ وہ لنک جوائن کر لیں۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ ٹیلی گرام کا لنک جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ گروپ میں سوالات کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتے قبر میں واجد پوچھے تم سے رہبر کا، پوچھے تم سے رہبر کا، بے خوف و خطر کہنا شعار آخری